ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امید آپ تمام اہل محبت بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلی ویڈیو میں آپ نے شان اہل بیت، عظمت اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اہل بیت اطہار سے محبتیں اور عقیدتیں آپ نے سماعتیں فرمائی۔ اسی ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ ہی ملاحظہ فرمائیں اور اول سے آخر اس پوری ویڈیو کو سماعت کریں اور آگے بھی اس کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اجر کے مستحق بن سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کی جان سے بھی زیادہ اس کے نزدیک محبوبی نہ بن جاؤں۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَتَكُونُ عِطْرَتِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور فرمایا اور اپنے خاندان سے زیادہ جب تک میرے خاندان سے محبت نہ کر لے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو محبت اہل بیت یہ ایمان کا حصہ ہے، فرائض دین سے ہے۔ جو بندہ اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں رکھتا ہے، ان سے نفرت و قدورت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کا ایمان اور اسلام اور دین کچھ حصہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کس قدر عظمتوں اور رفعتوں کے حامل تھے، آقا علیہ السلام نے انہیں کس قدر فضائل عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی حضرات شیخین کریمین سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی اور کل صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی بے پناہ عقیدت اور محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے اور اپنے خاندان کے افراد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، نمبر 3 تلاوت قرآن۔ یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت بھی اسی طرح ہے کہ جس مومن کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی وہ نجات پائے گا، اور جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی وہ ڈوب جائے گا اور ہلاک اور بربادی ہو جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، سمندر کے مسافر کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک کشتی اور ایک ستاروں کی رہنمائی۔ جی ہاں، جب کشتیاں سمندر میں تیرتی ہیں تو وہ ستاروں سے رہنمائی لیتی ہیں، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی۔ تو آپ فرماتے ہیں جس طرح سمندر کے مسافر کے لیے کشتی اور ستاروں کی رہنمائی ضروری ہے، اس لیے اہل سنت کے لیے ان کی ایمانی زندگی کے اندر ہی کشتی کی بھی ضرورت ہے اور ستاروں کی نمائندگی بھی ضروری ہے۔ کشتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں، اور ستارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت ان دونوں کے قدم پر ہے، ان دونوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم ان کی اقتداء سے ہدایتی پر ہیں۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جی ہاں، ہمارا بیڑا پار ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اپنے اسٹار مانتے ہیں، اپنے ستارے مانتے ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو ہم اپنی کشتی مانتے ہیں، جس میں بیٹھ کر ہم انشاءاللہ ہم سیدھے سوئے جنتی چلے جائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیری آل کو عذاب نہیں دے گا۔ جی ہاں، یہ سادات کرام کی اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اسی طرح
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ نمبر 1 قرآن پاک پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، اور میرے اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر محبت رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر فرمایا میری محبت کے لیے میرے اہل بیت اطہار کی محبت کرو، آپ چاہتے ہو کہ مجھے راضی کرو تو میرے اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دلوں میں بسا لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں تو اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دلوں میں رکھے۔ محترم ناظرین کرام، بے شمار فضائل کتب احادیث کے اندر اہل بیت اطہار کے متعلق ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، سادات کرام سے، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کی محبت رکھے اور اپنی خوشی پر ان کی خوشیوں کو مقدم رکھے۔ حضرت امام علیہ السلام سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا ابو المحزم فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں تھے اور میں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے لباس سے صاف کر رہے تھے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کی اتنے فضائل جانتا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کتنے فضائل ہیں تو لوگ آپ کو زمین پر نہیں چلنے دیں گے اور اپنے کندھوں پر اٹھایا گھومیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی حضرات حسنین کریمین اور اہل بیت اطہار سے محبتوں اور عقیدتوں کا حال تھا۔ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور سادات کرام کی اور اہل بیت اطہار کی محبتیں اپنے دلوں کے اندر بسانی چاہیے۔ حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سادات کرام اگرچہ نسب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ہی دور ہوں، ہمیں اپنی خواہشات کے مقابل ان کی خواہشات کو ترجیح دینا چاہیے اور اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر ان کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سادات کرام کی خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دین کہاں سے سیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 سال گزارے اور میں نے وہاں سے دینی سیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ اکابرین کا سادات کرام کی خدمت گزاری کا انداز تھا اور ان سے محبت اور عقیدتوں کا انداز تھا۔ میرا آقا نعمت امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ بھی سادات کرام سے بے پناہ محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار فرمایا کرتے ہیں اور کثیر واقعات اہل بیت اطہار اور یہ سادات کرام محبتوں کے آپ کے ملتے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی شیرین تقسیم فرماتے تو سید زادوں کو ڈبل دیا کرتے تھے۔ تو یہ امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی سادات کرام سے عقیدت اور محبت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم مومن کامل بننا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سادات کرام کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کے سچی پکی محبت عطا فرمائیں اور سادات کرام کے صدقے جہاں کی سرخروئی اور بلائیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔